إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أياما معدودات فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين من تطوع خيرا فهو خير له وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون. قال المؤلف والمفسر رحمه الله تعالى: أدام النفع بعلومه وعلوم الدارين آمين إلى أن قال: وقوله تبارك وتعالى: وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين كما قال معاذ رضي الله تعالى عنه: كان في ابتداء الأمر من شاء صام ومن شاء أفطر وأطعم عن كل يوم مسكينا. یہ ابتدا میں حکم تھا کہ جس کو طاقت ہے، صحت بھی ہے، لیکن روزہ رکھنا نہیں چاہتا تو ایک آدمی کو کھانا کھلا دے. روزہ رکھے مرضی، ایک آدمی کو کھانا کھلائے مرضی. یہ اول امر تھا. اس کے بعد فرماتے ہیں: قال البخاری عن سلمة بن الاكوع رضی اللہ تعالی عنہ انه قال لما نظرت على الذين يطيقونه فدية طعام مسكين، جب یہ آیت اتری كان من اراد ان يفطر يفطر حتى نظرت الآیت والذي بعدها فنسختها، تو جو چاہتا کہ میں روزہ نہ رکھوں وہ ایک مسکین کو کھانا کھلا دیتا اور افطار کر دیتا. لیکن اس کے بعد جو آیات نازل ہوئی تو پھر یہ حکم جو ہے تندرست آدمی کے لیے منسوخ ہو گیا. وروى أيضا من حديث عبيد الله عن نافع عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال هي منسوخة، انہوں نے بھی یہ فرمایا کہ یہ حکم جو ہے منسوخ ہے. اور جیسے کہ آپ الحمدللہ پہلے پڑھ چکے ہیں کہ نسخ جو ہے اس کے بھی کئی اقسام ہوتے ہیں. ایک تو نسخ یوں ہوتا ہے کہ ایک آیت قرآن میں اتری اور اللہ تبارک و تعالی نے اس کو بھلا دیا، کیونکہ اللہ کا منشا یہ تھا تو وہ آیت بھی اٹھا لی گئی، حکم بھی اٹھا لیا گیا. یعنی لفظاً بھی منسوخ، معنن بھی منسوخ، یعنی اس کی اب قرات بھی نہیں ہوگی اور حکم بھی نہ رہا. ایک حکم یہ ہوتا ہے کہ آیت تو پڑھی جاتی ہے لیکن حکم منسوخ ہے. لفظاً تو آیت باقی ہے، جیسے یہ آیت ہے وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ، آیت تو پڑھی جائے گی. لیکن جب آگے حکم آ گیا کہ بس وَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ، تو پھر یہ حکم جو تھا وہ منسوخ ہو گیا. اور کبھی کبھی یہ ہوتا ہے کہ حکم تو باقی رہتا ہے لیکن لفظاً منسوخ ہو جاتی ہیں. یعنی وہ الفاظ مبارک جو اللہ نے قرآن میں اتارے تھے وہ تو اٹھا لیے لیکن حکم قیامت تک باقی ہے. جیسے کہ شادی شدہ آدمی، اللہ معاف کرے، اللہ سب کو بچائے، زنا کرے تو اس کے لیے جو سزا ہے رجم کی، کوڑے مارنے کی، تو وہ آیت مبارک اتری باقاعدہ: الشیخ والشیخۃ اذا زنیا فرجموہما البتۃ نکالا من اللہ، کہ اگر کوئی شادی شدہ مرد یا عورت زنا کرے تو ان دونوں کو رجم کر دیا جائے. اب یہ آیت منسوخ ہو گئی لیکن حکم جو ہے وہ قیامت تک باقی رہا. اصل وجہ کیا ہے؟ جیسے کہ آپ نے پہلے قبلے کے بارے میں پڑھا ہے کہ بیت المقدس کی طرف بھی میرے آقا نے نماز پڑھی اور قبلہ ابراہیمی کی طرف بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھی. تو اب جو لوگ کچے ذہن کے تھے یا عادات تھے یا دشمن تھے یا یہود و نصارہ تھے، مشرکین تھے، انہوں نے کہا کہ دیکھو جی عجیب بات ہے، کبھی ادھر کعبہ ہے اور کبھی ادھر کعبہ ہے، کبھی مرضی آتی ہے تو نعوذ باللہ یہود کو خوش کرنے کے لیے بیت المقدس کی طرف نماز پڑھتے ہیں اور کبھی مکہ کے مشرکین کو خوش کرنے کے لیے کعبہ ابراہیمی کی طرف پھر جاتے ہیں. اور پھر جناب یہ دیکھو کہ جن لوگوں نے ادھر نماز پڑھی تھی ان کی نمازوں کا کیا بنے گا، یا جن لوگوں نے ادھر نماز نہیں پڑھی تو ان کی نمازوں کا کیا بنے گا. تو یہ شبہات تھے. اس لیے اللہ نے ایک فیصلہ فرما دیا کہ لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب، کہ اللہ کے بندو بات کو سمجھو، بھلائی کسی مشرق و مغرب میں نہیں ہے. بھلائی تو یہ ہے کہ تمہارے دل اللہ کے حکم کے تابع ہو جائیں،
اللہ حکم نے ادھر پھر جاؤ، ٹھیک ہے، اللہ حکم نے ادھر پھر جاؤ، ٹھیک ہے، اللہ کا حکم۔ دیکھیں نا کہ اب ایک فوج ہے، اس کا بھی ایک ڈسپلن ہوتا ہے کہ ان کا جو کمان کر رہا ہے آفیسر، وہ ان کو آرڈر کرتا ہے کہ ادھر موو کرو، ادھر کریں گی، کہے گا رک جاؤ، رک جائیں گی، کہے گا واپس آ جاؤ، واپس آ جائیں گی۔ اب بظاہر سوچنے والا سوچتا رہتا ہے کہ دیکھو جی ابھی تو ہم بالکل کامیاب ہو گئے تھے اور ہمیں انہوں نے پھر واپس بلا لیا، لیکن اس کے دماغ میں جو بات ہوتی ہے وہ عام سپاہی کے دماغ میں بات نہیں ہوتی۔ تو جو خالق کائنات ہے، جو اس کے علم میں ہے، وہ مخلوق کے علم میں نہیں ہوتا۔ وہ تو اپنے بندوں کی آزمائش کرتے ہیں کہ بندے مشرق مغرب کے پجاری ہیں یا میرے حکم کے پجاری ہیں۔ اگر میرے حکم کے تابع ہیں، میں نے کہا بیت المقدس، انہوں نے کہا آمنا۔ اللہ نے فرمایا فولی وجہک شطر المسجد الحرام، انہوں نے کہا آمنا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک آیت کو منسوخ فرما دیا، انہوں نے کہا آمنا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک آیت کو تلاوت میں باقی رکھا، حکم میں منسوخ فرما دیا، انہوں نے کہا آمنا۔ اللہ نے جو فرمایا ما ننسخ من آیت او ننسها نأتی بمثلها او خیر منها، کہ ہم جو آیت اٹھا لیتے ہیں یا ہم جو آیت منسوخ کر دیتے ہیں، ہمارا حکم اس کے اندر تمہاری بہتری ہوتا ہے، تمہارے لیے ہم اس سے بھی رعایت والا حکم نازل فرما دیتے ہیں۔ تو اس لیے کسی کو یہ اعتراض کرنے کا حق جو ہے وہ باقی نہیں رہتا کہ جی آیت منسوخ کیوں ہو گئی۔ اچھا، اور کبھی یہ بھی ہے کہ بعض علماء نے فرمایا کہ یہ منسوخ ہے ہی نہیں، بلکہ یہ آیت اپنے حکم میں باقی ہے۔ وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ، اصل میں حال تھا لا يُطِيقُونَهُ، یعنی جو روزہ رکھنے کی طاقت تو نہیں رکھتے لیکن فدیہ دینے کی طاقت رکھتے ہیں۔ جیسے آیا تھا یرید اللہ لکم ان تذلوا، مانا تھا اللہ تذلوا، تو لا وہاں محذوف تھا، اور اس لیے وہ کہتے ہیں کہ یہاں بھی لا محذوف ہے اور آیت اپنے حکم میں باقی ہے۔ اب بھی اگر کوئی بیمار ہے، بوڑھا ہے، روزہ نہیں رکھ سکتا تو وہ فدیہ ادا کر دے، البتہ جو تندرست ہے اس کو یہ اجازت نہیں ہے کہ وہ فدیہ دے دے یا روزہ رکھے، اس کے لیے لازم ہے کہ وہ روزہ رکھے۔ تو اس لیے سب سے پہلی بات دماغ میں یہ رکھ لیا کریں کہ بندے کا کام ہے اپنے مالک کے حکم پر تعمیل کرے۔ مخلوق کا کام یہ نہیں ہوتا کہ مالک کے کام پہ اعتراض کرے یا مالک کے کام پہ سوال کرے یا اپنا عقل لڑائے کہ جی یہ حکم ہمارے عقل میں نہیں آ رہی۔ بھی تمہارے عقل کو کس نے پیدا کیا ہے؟ اللہ اگر چاہتے تمہیں پاگل کر دیتے تو پھر کیا ہوتا؟ پھر تیرے عقل کے فیصلے کون کرتا؟ اچھا، اگر پھر ہم صرف کسی آدمی کے عقل کو سمجھیں کہ جی یہ حکم عقل کے مطابق ہونا چاہیے، تو پہلے یہ تو فیصلہ کریں کہ کس کا عقل؟ مکے والوں کا عقل، مدینے والوں کا عقل، یورپ والوں کا عقل، کس کا عقل؟ اور پھر ہر آدمی کا عقل بھی اپنا، سوچ بھی اپنی، پھر اللہ کا حکم تو نہ ہوا، پھر تو بادیچہ اطفال ہو گیا۔ جو تمہارے عقل میں بات فٹ آئی تم نے تعویل کر لی، کسی اور کے عقل میں فٹ آئی اس نے اپنی تعویل کر لی، پھر تو سارا نعوذ باللہ پورا اسلام کا ڈھانچہ ہی ختم ہو جائے گا۔ اس لیے اب دیکھیں نا، جیسے لوگوں نے بڑی بڑی تعویلیں کر دی، انہوں نے کہا کہ جو سود حرام تھا وہ تو حضور کے زمانے میں جو سود تھا وہ حرام تھا، اس لیے کہ وہ ساہوکار سود لیتے تھے اور غریبوں کا خون چوس لیتے تھے۔ اب تو سود ہم بینک سے اگر لیتے ہیں قرضہ تو ہم سے سود لے گا، اگر ہم اس کو پیسے دیں گے تو وہ ہمیں سود دے گا، یہ تو جانبین سے ہے، یہ تو سود نہیں ہے۔ تو اس لیے انہوں نے اپنے عقل کے مطابق اس میں بھی ایک تعویل نکال لی۔ اسی طرح عقل والوں نے یہ بھی بہانے کر لیے کہ جی شراب حرام ہے لیکن جو انگور سے بنایا جائے، اگر وہ برتقال سے یا سیب سے یا مالٹے سے یا گندم سے یا جو سے یا کسی اور بلا سے بنایا جائے تو نہیں ہو، تو خمر کہتے ہی اس کو ہے جو انگور سے نکالا ہوا ہو، تو لہذا وہ حرام ہے، باقی تو سب ٹھیک ہے۔ تو پھر عقل تو اسی طرح چلتی چلی جائے گی، عقل کا تو پھر اپنا اپنا راستہ ہے، وہ بناتے چلے جائیں گے۔ جیسے انہوں نے کہا کہ دیکھو جی عقل کا تقاضا ہے، بھلا عورت اب پردے کے ساتھ کیسے چل سکتی ہے، لہذا چہرے کا بھی پردہ نہیں، ہاتھوں کا بھی پردہ نہیں، باقی پردہ ہے۔ عقل نے ایک راستہ، یہاں بھی ایک راستہ جو تھا وہ پیدا کر لیا۔ تو اس لیے اگر انسان عقل کے تابع ہو گیا تو پھر وہ اتباع ہوا ہے، اور اسی کا نام شرک ہے کہ اللہ کے سوا کسی غیر کی اطاعت کرو۔ وہ غیر کون ہے؟ چاہے تیری خواہش ہے،
وہ غیر کون ہے؟ چاہے تیرا نفس ہے، وہ غیر کون ہے؟ تیرا عقل ہے، وہ غیر کون ہے؟ بت ہے، وہ غیر کون ہے؟ کوئی شخص ہے۔ اگر اللہ کے سوا تم نے اس کی اطاعت کی تو اب شرک آ گیا، اسی کا نام شرک ہے۔ اطاعت کا معنی ہی یہ ہے کہ جو اللہ نے حکم دیا ہے اور اس کی تفصیل ہمارے آقا سرکار مدینہ نے بیان فرما دی ہے، بس ختم ہو گئی۔ کیونکہ حضور مدنی سرکار بھی تفسیر خود نہیں فرماتے، ان کو بھی اللہ پاک دماغ میں دل میں القاء کے ذریعے ڈالتے ہیں کہ اس حکم کا مطلب یہ ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ بھی اللہ کے حکم کے بیان۔ اب دیکھیں نا، حضور نے ایک قاعدہ فرمایا، اللہ نے فرمایا کہ خمر حرام، حضور نے قاعدہ بیان فرما دیا کہ کل مسکر حرام، ہر نشہ آور چیز حرام، بس ختم۔ اب وہ نشہ چاہے آپ کا مالٹے سے پیدا ہو، وہ نشہ چاہے کھجور سے پیدا ہو، وہ چاہے گندم سے پیدا ہو، وہ چاہے جو سے پیدا ہو، ہر وہ چیز جو نشہ کرے وہ حرام۔ تو حضور نے جب تعریف یہ فرما دی تو اب عقل لڑانے کی کوئی ضرورت ہی نہیں ہے کہ آدمی عقل لڑاتا پھرے کہ جناب یہ خمر ہے یا یہ خمر نہیں ہے، کہ خمر کے حکم جس پیغمبر پہ اترا ہے انہوں نے خود اچھا، اور آگے پھر بیان فرما دیا کہ ہر نشہ آور چیز حرام ہے۔ اب آدمی عقل سے راستہ نکالتے کہ ہم اتنا پیئیں گے کہ نشہ نہیں ہوگا، تو اس کا بھی میرے مدنی سرکار نے فیصلہ فرما دیا، قلیلہ و کثیرہ حرام، ایک قطرہ بھی حرام ہے، ایک گیلن بھی حرام، بات ختم ہو۔ اب کسی کو اس میں بہانے بنانے کی بات کی ضرورت ہی نہیں۔ حضور نے فرما دیا کہ ہر مردار جانور کا چمڑا جب اس کو اذا دبغ طہرا، جب اس کو آپ دبا کر دیں گے پاک ہو جائے گا، الا الخنزیر، فرمایا خنزیر پاک نہیں ہوگا، اس کا تو چمڑا بھی دباغت کے بعد پاک نہیں ہوتا، فرمایا وہ نجس العین ہے، جس کے بدن کا ذرہ ذرہ پلید ہے، لہذا اب تعویل کرنے کی کوئی گنجائش ہی باقی نہ رہی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا کہ کوئی عورت جو ہے وہ غیر محرم مرد پہ نظر نہ ڈالے، اور کوئی مرد جو ہے وہ غیر محرم عورت پہ نظر نہ ڈالے۔ حضور نے فرما دیا کہ عورت بغیر مجبوری کے گھر سے باہر نہ نکلے، تو اب جب نظر ہی نہ ڈالے تو بات ختم ہوگی، پردہ تو خود بخود ہو گیا۔ جب گھر سے بغیر ضرورت کے باہر ہی نہ جائے تو پردہ تو خود بخود ہو گیا۔ اب پوچھا گیا کہ حضور یہ ہاتھ اور چہرہ، فرمایا نماز میں کھلا رہے تو نماز ہو جاتی ہے۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ بازار میں بھی کھلا رہے، اس کا مطلب یہ تو نہیں ہوتا کہ وہ ہر جگہ کھلا رہے، وہ تو نماز میں۔ کیوں کہ نماز میں عورت کی صفیں ہیں آخری، عورت سب سے آخر میں نماز پڑھے گی، مرد آگے ہوں گے۔ اگر چہرہ کھلا ہوگا تو دیکھنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، چونکہ مرد آگے ہیں، عورتیں ان کے پیچھے۔ اسی طرح اب دیکھیں اختلاط کا مسئلہ تھا، تو حضور نے فرما دیا اپنے صحابہ کو مدینہ منورہ میں، چونکہ میرے مدنی سرکار اول وقت میں نماز پڑھتے، نماز ختم ہوتی تو تھوڑا تھوڑا اندھیرا باقی ہوتا تھا، کیوں اب تو روشنیوں کے زمانے ہیں نا، ہمیں اندھیرا محسوس نہیں ہوتا، ورنہ اگر اول وقت میں نماز پڑھی جائے تو لازمی بات ہے کہ اندھیرا ہوگا۔ تو حضور نے صحابہ سے فرمایا بھی نماز پڑھنے کے بعد کوئی مرد نہیں لے، بیٹھے رہو اپنی جگہوں پہ، اور حکم دیا کہ عورتیں گھروں کو چلی جائیں، اس کے بعد مرد مسجد سے نکلیں، فرمایا اللہ یختلط النساء والرجال، تاکہ مرد اور عورتیں گلی کے اندر اکٹھے نہ ہو جائیں، عورتیں علیحدہ جائیں اور مرد جو ہیں وہ علیحدہ جائیں۔ اور یہ حکم کب فرما رہے ہیں؟ جب عورتیں بھی پاک تھیں اور مرد بھی پاک تھے، مرد صحابہ تھے اور عورتیں صحابیات تھیں، اور زمانہ خیر القرون میرے مدنی محمد مصطفیٰ کا تھا، اور شہر مدینہ منورہ کا تھا، یعنی فضا پاک، ہوا پاک، بندے پاک، ماحول پاک، پھر بھی حضور فرماتی ہیں کہ مرد عورت کا اختلاط نہیں ہونا چاہیے۔ تو اب مسئلے سارے واضح ہو گئے، اب آدمی خامخواہ عقل لڑاتا رہے تو اس کا تو نتیجہ یہ نکلے گا کہ وہ عقل کا غلام ہو کے راستے سے بھٹک جائے گا، اور جہاں عقل نے کام چھوڑ دیا
بس وہیں جا کے اس کا مسئلہ بھی ختم ہو گیا. اس لیے انسان نہ عقل کے تابع ہے نہ انسان اپنی خواہشات نفس کے تابع ہے. انسان تابع کس کے ہے؟ اللہ اور اللہ کے رسول کے صلی اللہ علیہ وعلی آلہ واصحابہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا. تو اس لیے بعض علماء فرماتی ہیں کہ یہ حکم تھا لیکن منسوخ ہو گیا. پہلے حکم تھا، بعد میں اجازت جو تھی وہ ختم ہو گئی. اب اس کے بعد فرماتے ہیں قال لما نزلت هذه الآية والذين يطيقون فدية طعام قال يقول الذي يطيقونه أن يتجشمونه قال عبد الله فقال من شاء صام شاء افطر وأطعم مسكينا. یعنی جو چاہتا ہے کہ میں کھاؤں تو پھر کسی دوسرے کو کھلا دے، خود روزہ نہ رکھے. فمن تطوع، اگر ایک مسکین کے بجائے زیادہ مسکینوں کو کھلائے تو زیادہ ثواب ہے. یعنی مسکینا آخر فهو خیر له وان تصوموا خیر لكم ان کنتم تعلمون. یہ حکم تھا کہ اگر تم روزہ رکھو تو وہ زیادہ بہتر ہے، لیکن پہلے زمانے میں فدیہ دینے کا بھی اختیار تھا. فرماتی ہیں نسخت فمن شہد منکم الشہر فلیصم. اللہ نے فرمایا اب جس کو جو مہینے میں حاضر ہو گیا، کیا معنی چاند نظر آ گیا، وہ موجود ہے، بس وہ روزہ رکھے. وقال البخاری وحدنا اخبرنا اسحاق قال حدثنا زكريا بن اسحاق قال حدثنا ابن دينار انا سمع ابن عباس رضي الله تعالى يقرأ على الذين يطيقونه فدية طعام مسكين يطيقونه. قال ابن عباس رضی اللہ تعالی لیست منسوخہ. حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ یہ آیت منسوخ نہیں بلکہ موجود ہے. هو الشیخ الکبیر والمرأة الکبیرة لا یستطیعان ان یصوما ویطعمان مکان کل یوم مسکینا. حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ یہ حکم باقی ہے، لیکن یہ حکم ان لوگوں کے بارے میں ہے جو مرد بھی بوڑھا ہو گیا ہے، عورت بھی بوڑھی ہو گئی ہے، اور اب روزہ رکھنا ان کی طاقت میں نہیں ہے، یعنی روزہ نہیں رکھ سکتے. اچھا بڑھاپے کے بعد پھر جوانی تو نہیں آئے گی، بڑھاپے کے بعد تو پھر موت ہی آئے گی، اور اس لیے اب ان کا پھر جوان ہونے کی تو امید ہے نہیں. اسی لیے بیمار میں فرق ہے نا. ایک بیمار ہے کہ روزہ نہیں رکھ سکا، جب ٹھیک ہو جائے تو قضا کرے. ایک مسافر ہے، روزہ نہیں رکھا تو جب سفر ختم ہو جائے روزہ قضا کرے. لیکن یہ تو بوڑھے ہیں جو مزید روز بروز ہر سال اور بوڑھے ہوتے چلے جائیں گے، اور اب ان کی صحت کی جوانی کی کوئی امید نہیں، تو وہ کیا کریں کہ وہ روزے کے بجائے ایک مسکین کا فدیہ جو ہے وہ ادا کر دیں. اور اس کے بعد فرماتی غیر سعید بن جبیر بن باس نحوه وقال ابو بکر نبی شیبہ قال حدثنا عبد الرحیم بن سلیمان بن سوار نے قال نزلت هذه الآیہ وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين ففي الشيخ الكبير الذي لا يطيق الصوم ثم ظفر خسره أن يطعم مكان كل يوم مسكينا. انہوں نے فرمایا یہ آیت بھی اس آدمی کے بارے میں اتری ہے جو بوڑھا آدمی ہے اور روزہ نہیں رکھ سکتا، اس کو اللہ نے رخصت دے دی، اس کی کمزوری کے پیش نظر رعایت فرما دی کہ تم روزے کے بدلے میں چلو ایک مسکین کو فدیہ ادا کرو، کھانا دو. وقال الحافظ ابو بکر مرتضی قال حدثنا محمد بن احمد قال حدثنا الحسين بن محمد بن بهرام المخزومي قال حدثنا وهب بن بكير قال حدثنا خالد بن عبد الله بن ابي ليلى قال دخلت على عطاء في رمضان وهو يأكل فقال قال نظر هذا فلسقط الأولى إلى الكبير الفاني إن شاء طعام عن كل يوم مسكينا فأفطر. فحاصل الأمر أن النسخ ثابت في الصحيح المقيم بإيجاب الصيام إليه بقوله تعالى فمن شهد منكم الشهر فليصم. وأما الشيخ الفاني الحرم الذي لا يستطيع الصيام فله أن يفطر ولا قضاء عليه. اب جناب فرماتی ہیں ابن ابی لیلہ فرماتی ہیں کہ میں حضرت عطا کی خدمت میں رمضان المبارک میں حاضر ہوا، رات کو وہ کھانا تناول فرما رہے تھے. انہوں نے فرمایا کہ حضرت ابن عباس فرماتی ہیں کہ نزلت هذه الآیہ کہ جب یہ آیت اتری ہے فنسخت الاولی، پہلا حکم جو تھا یعنی صحیح کو بھی اجازت تھی وہ تو ختم ہو گیا.
لیکن اب حکم تو بدلا کس میں؟ الل کبیر الفانی، بوڑھی عمر کا بزرگ آدمی ہے اور روزہ نہیں رکھ سکتا ہے، تو چاہیے تو وہ روزے کے بجائے ایک مسکین کو کھانا کھلا دے۔ اب مفسر فرماتی ہیں کہ تمام روایات کا خلاصہ کیا نکلا، نتیجہ کیا نکلا؟ فحاصل الامر ان النسخ ثابت فی حق الصحیح، اگر آدمی تندرست ہے تو پھر تو نسخ اس کے حق میں ثابت ہے کہ روزہ جو ہے اب تندرست کو لازم ہے کہ وہ روزہ رکھے۔ ومن شہد منکم الشہر فلیصمہ واما الشیخ الفانی الحرم، ہاں البتہ کوئی بوڑھا ہے اور بوڑھا بھی ایسا جو انتہائی بڑھاپے میں ہے اور روزے رکھنے کی طاقت نہیں رکھتا، فإن فلہ ان یفطر ولا قضاء علیہ، اس کو اللہ نے حکم دیا کہ تم روزہ نہ رکھو بلکہ ایک مسکین کا فدیہ ادا کر دو، اور پھر تم کو روزہ بھی قضا نہیں کرنا ہوگا۔ اس کے بعد جناب فرماتی ہیں لیست لہ حال یسیر الیہ یتمکن فیہا من القضاء، کیونکہ اب اس بوڑھے کی کوئی امید باقی نہیں رہی کہ اب یہ پھر دوبارہ جوان ہوگا اور روزے قضا کر سکے گا، چونکہ اب تو بڑھاپا ہے اور بڑھاپے کے بعد تو پھر موت ہی ہے، کیونکہ انسان کے حالات جو ہیں وہ یہی ہیں۔ اللہ الذی خلقکم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوة ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشیبا، اللہ نے فرمایا پہلے تم کمزور تھے پھر ہم نے طاقتور بنا دیا، پھر بڑھاپا آئے گا، خلاص اس کے بعد ختم۔ تو اس لیے اللہ تبارک و تعالی نے ان لوگوں کے لیے رعایت باقی رکھی ہے جو بوڑھے ہیں، بڑھاپا ہے اور وہ قضا نہیں کر سکتے۔ ولكن هل يجب عليه اذا افطر يتمن كل يوم مسكينا اذا كان ذا جدة، فيه قولان للعلماء، احدهما لا يجب الاطعام لانه ضعيف عنه لسنه فلم يجب عليه فدية كالصبي لان الله لا يكلف نفسا الا وسعها وهو احد قولي الشافعي، والثاني وهو الصحيح عليه اكثر العلماء انه يجب عليه فدية عن كل يوم۔ اب یہ ہے کہ علماء کے دو قول تھے کہ بعض تو کہتے ہیں کہ بھئی کیا یعنی اس پر اگر وہ روزہ رکھے تو ہر روز ایک مسکین کو کھانا کھلائے، بعد نے کہا کہ یہ تو ضروری نہیں ہے کیونکہ وہ تو خود بوڑھا آدمی ہے، ضعیف ہے، اور ہر وقت اس کا کھلانا جو ہے ایسے اس کا فدیہ نہیں ہوتا جیسے بچے کا ہے، فلم یجب علیہ فدیۃ کالصبی۔ تو بعد نے کہا کہ نہیں، راجح قول یہی ہے کہ اس کو ایک مسکین کا دینا ہوگا۔ اب یہ ضروری نہیں ہوتا کہ آپ اس مسکین کو کھانا کھلا دیں، آپ نے اس کو دے دیا بس وہ کھا لے گا، یا آپ نے جیسے صدقہ فطر کے بارے میں مقدار ہے 2.25 سیر کی اور یہاں کے علماء کرام کے نزدیک 3 کلو کی، تو بہرحال وہ آپ نے خرید کے اس کو دے دیا تب بھی ادا ہو گیا۔ اور بعض علماء یہ بھی فرماتے ہیں کہ کیا ایک مسکین کو دیا جائے یا زیادہ مسکینوں کو دیا جائے، تو بہرحال مقصد ہے ایک کو دے دیں تب بھی ادا ہو جائے گا اور زیادہ کو دیں گے تب بھی ادا ہو جائے گا۔ فرماتے ہیں جناب اس کے بعد صحیح یہی ہے کہ یجب الفدیہ، فدیہ لازم ہے۔ قال وعلى الذين يطيقون يجسمون قال رسول وغير اختلاف البخاري وقال من شيخ النبي اذا لم يدرك الصيام وقد آدم بعد ما كبر عاما او عامين كل يوم مسكينا او خبزا ولحما وافطرا، یعنی اگر وہ نہیں رکھتا طاقت تو اب اس کے بعد یعنی مدت گزر گئی۔ اب تھوڑا سا یہ مسئلہ بھی ہے، سمجھ لیں کہ مثلا ایک آدمی بوڑھا ہے، اس نے آج روزہ چھوڑا تو آج ہی کھانا کھلا دے یا بعد میں 1 مہینے کے حساب کر کے 30 مسکینوں کو کھانا دے دے، یا سال گزر گیا نہیں کر سکا تو اب فدیہ دے دے، تو نے کہا بعد میں بھی دے سکتے ہیں، لیکن بہتر وہی ہے کہ ہر مسکین کو ادا کرتا رہے، کیونکہ اس کو 2 فائدے ہو جائیں گے، ایک تو رمضان میں خیرات کا ثواب بڑھ جائے گا، اور دوسرا یہ ہے کہ تازہ بتازہ ادا ہو جائے گا۔ غفلت میں انسان بھول جاتا ہے، پھر آدمی قضا بھی بھول جاتا ہے اور فدیہ دینا بھی بھول جاتا ہے۔ فرماتے ہیں کہ جب وہ بڑے ہوگا اس کے بعد انہیں 1 سال یا 2 سال ہر کھلا دیں، ہاں روٹی کھلائیں، گوشت کھلائیں، جو بھی یعنی حالات کے مطابق کھانا ہے وہ دے دیں۔ وهذا الذي علق البخاري رحمه الله تعالى قد أسند الحافظ أبو يعلى الموصلي في مسنده وقال حدثنا عبد الله بن معاذ قال حدثنا أبي قال حدثنا إبراهيم أيوب بن أبي تميمة قال ضعف أنس الصوم۔ حضرت انس کی عمر مبارک چونکہ لمبی ہو گئی تھی، یہ حضرت انس جو ہیں یہ خادم ہیں میرے آقا کے، سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کے محبوب خادم ہیں، جنہوں نے 10 سال حضور کی خدمت کی ہے۔
تو ایک دفعہ ان کی والدہ نے عرض کیا کہ حضور یہ آپ کا خادم ہے تو اس کے لیے بھی تو آپ دعا فرما دیں. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ میرے لیے آپ نے 3 دعائیں کی. آپ نے فرمایا اللہم بارک لہو فی عمرہ، اللہ اس کو لمبی عمر عطا فرما. اور اس کے بعد دوسری دعا کی کہ اللہ اس کو کثرت اولاد زیادہ عطا فرما. اور تیسری دعا فرمائی اللہ اس کے رزق میں بھی برکت عطا فرما، اس کی عمر میں، اس کی اولاد میں اور اس کے رزق میں. یہ میرے آقا نے دعا فرمائی اللہم بارک لہو فی عمرہ و اولادہ و رزقہ او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم. تو حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتے تھے کہ حضور پاک نے جو دعائیں فرمائی نا وہ تینوں دعائیں منظور ہوئیں. فرمایا دیکھو عمر میری ماشاءاللہ 130 سال کے قریب ہو گئی ہے، اتنی لمبی اللہ نے مجھے عمر عطا فرمائی. اور فرمایا ماشاءاللہ میری اولاد جو ہے اولاد کی اولاد 130 آدمیوں سے بھی بڑھ گئے ہیں. تو فرمایا جہاں تک مال میں برکت کا تعلق ہے، ہر باغ والے کا باغ سال میں 1 دفعہ پھل لاتا ہے اور میرا باغ جو ہے سال میں 2 دفعہ پھل لاتا ہے. اور فرمایا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کی برکت ہے کہ میرے باغ میں جو ریحان کے پتے ہیں ان کی جو خوشبو ہے وہ دنیا میں کسی باغ کے ریحان کے اندر خوشبو نہیں پائی جاتی. تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ وصحابہ وسلم تسلیما کثیرا آپ نے جو دعا فرمائی تو اللہ نے 3 دعائیں منظور فرما لیں. اور اسی طرح یہ بات بھی یاد رکھیں کہ عمر کے بڑھنے یا کم ہونے کا معنی یہ ہے کہ چونکہ ہمارے علم میں تو نہیں ہے نا کہ اس کی عمر کتنی ہے، اللہ کے علم میں ہر چیز ہوتی ہے. ایک بات یاد رکھیں ہمارے علم میں نہیں ہوتا، ہم اپنے عقل اور علم کے مطابق دعا کرتے ہیں اور اللہ کی تقدیر میں تو فیصلہ وہی ہوتا ہے، اس کے اندر کوئی تبدیلی نہیں آ سکتی. ان اجل اللہ اذا جاء لا یؤخر، جو اللہ نے میعاد مقرر کی ہے وہ نہ آگے ہوگا نہ پیچھے ہوگا. لیکن چونکہ ہمیں علم نہیں ہوتا، اور بعض علماء نے فرمایا کہ نہیں، اللہ نے تقدیر میں ہی دراصل یہ فیصلہ لکھ دیا ہوتا ہے، تقدیر میں ہی یہ فیصلہ ہوتا ہے کہ بھئی اگر حضور کی دعا ہو گئی تو عمر اتنی اور نہ ہوئی تو عمر اتنی. تو لہذا اس قضا کے اندر بھی یہ وضاحت موجود ہے، لیکن رہتا وہی ہے جو اللہ نے فیصلہ کیا ہوا ہے. چونکہ اللہ تبارک و تعالی نے آسمان اور زمینوں کی پیدائش سے بھی پہلے سارے فیصلے فرما دیے، لوح محفوظ میں لکھ دیا، اور اللہ کے احکام میں کوئی تغیر اور تبدل جو ہے وہ نہیں ہو سکتا ہے. اب اس کے بعد جناب فرماتی ہیں وَقَانَ عَنِ الصَّوْمِ قال حدثنا عبد الله بن معاذ قال حدثنا ابي قال حدثنا عمران ايوب بن تميم قال فانس عن الصوم فصنع جفنة من سرید. جفنا کہتے ہیں بڑا تھال، بڑا پیالہ جس میں کئی آدمی بیٹھ کے کھا سکیں. سرید کہتے ہیں کہ آپ نے شوربے کے اندر روٹی کے ٹکڑے بھگو دیے جائیں تو یہ سرید ہوتا ہے، اور یہ سری الہضم ہے، جلدی ہضم ہو جاتا ہے. اور وہی گوشت بھی روٹی جو ہے اپنے اندر جذب کر لیتی ہے. تو دونوں فائدے آدمی کو حاصل ہو جاتے ہیں کہ ایک تو اس نے گوشت کا فائدہ بھی لے لیا اور دوسرا کھانے میں بھی نرم رہا اور ہضم میں بھی آسان رہا. تو عرب میں سرید کو بڑی اہمیت دی جاتی تھی، حتیٰ کہ سرید ہاشم یعنی تاریخ عرب کے اندر معروف ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا تھے ہاشم، تو وہ جب حجاج آتے تھے نا حج کے زمانے میں تو وہ حکم فرماتے بھی 10 اونٹ ذبح کرو اور ان کے بڑے بڑے دیگیں شوربے کی بناؤ اور سرید بنا کے حاجیوں کو کھلاؤ. تو ان کی سرید جو تھی وہ بڑی بہت معروف ہو گئی. تو اسی طرح یہ عرب کا ایک طعام ہے اور بڑا ہی اچھا طعام ہے. ابھی یہ رواج پٹھان قبائل میں موجود ہے. بعض علاقے جو ہیں نا جی قبائل ہیں ہمارے پٹھانوں کے، ان کے اندر یہ ہے. وہ بھی اسی طرح ماشاءاللہ شوربہ علیحدہ رکھ لیتے ہیں، بوٹیاں علیحدہ رکھ لیتے ہیں، پھر اس میں روٹی کے ٹکڑے ڈالتے ہیں اور ساتھ بوٹی بھی کھا لیتے ہیں اور وہ سرید بھی استعمال کرتے ہیں. یعنی یہ رواج ابھی تک بھی الحمدللہ موجود ہیں. اور اس کے بعد فرماتی ودا سلاسین مسکین فتح، انہوں نے 30 آدمیوں کو بلا کے اسی وقت کھانا کھلا دیا. تو گویا یعنی 1 مہینے کا جو فدیہ دینا تھا وہ ایک وقت میں انہوں نے ادا فرما دیا. ورواه ابن حميد وابن عبادان بن مجري وان يوبه ورواه ايضا من حديث
ستة من أصحاب أنس بمعنى رضوان الله عليهم ومما يلتحق بهذا المعنى الحامل والمرضع إذا خافتا على أنفسهما أو ولديهما وفيهما خلاف كثير بين العلماء فمنهم من قال يفطران ويفطران يقضيان وقيل يفطران فقط ولا قضاء وقيل يجب القضاء بلا فدية وقيل يفطران بلا فدية ولا قضاء وقد بسطنا هذه المسألة مستقصات في کتاب الصيام الذي أخرجناه لله الحمد لله. اب وصل فرماتا ہے کہ ایک عورت حاملہ ہے اور ایک عورت بچے کو دودھ پلانے والی ہے. اچھا، حاملہ عورت کو بھی اگر ڈاکٹر کہتا ہے کہ روزہ رکھنے سے آپ کو نقصان ہوگا، اور دودھ پلانے والی کو بھی ڈاکٹر نے کہا کہ اگر آپ نے روزہ رکھا تو آپ کے بچے کو نقصان ہوگا اور دودھ کم ہو جائے گا، تو اب وہ کیا کریں؟ اس میں اقوال ہیں علماء کے. بعض تو کہتے ہیں ان پہ فدیہ بھی نہیں، قضا بھی نہیں. بعض کہتے ہیں کہ نہیں وہ فدیہ دے دیں، قضا دیں. بعض کہتے ہیں نہیں فدیہ بھی دیں اور قضا بھی ہے. تو لہذا مفسر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس پر تو ہم نے باقاعدہ کتاب الصیام میں مفصل بحث کی ہے، تو آپ نے اگر سارے اقوال دیکھنے ہیں تو وہاں جا کے دیکھ لیں. بہرحال اکثر علماء اسی طرف گئے ہیں کہ ان کو جب صحت ہو جائے تو وہ قضا کر لیں. یا کوئی ایسی بیماری ہے، اللہ معاف کرے، اللہ معاف کرے، آپ دیکھتے ہیں لوگ فالج میں پڑے ہیں بیچارے، کئی سال سے پڑے رہتے ہیں، 8 10 سال پڑے ہیں، تو اب وہ کیا کر سکتے ہیں؟ تو اس لیے ان کے لیے بھی فدیے کا حکم جو ہے باقی ہے. لیکن ایک بیماری ہے کہ آپ 2 دن 4 دن 5 دن بیمار ہو گئے، روزہ نہیں رکھ سکے، لیکن رمضان کے بعد جب تندرست ہو جائیں تو پھر قضا کریں. اب آپ فدیہ نہیں دیں گے چونکہ آپ کی صحت جو ہے وہ متوقع ہے کہ آپ ٹھیک ہو جائیں گے. جیسے کہ مسافر ہے، جیسے احکام انشاءاللہ اگلی آیات مبارکہ میں بھی آ رہے ہیں. فرمایا شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان فمن شہد منکم الشہر فلیصمہ ومن کان مریضا او علی سفر فعدۃ من ایام اخر یرید اللہ بکم اليسر ولا یرید بکم العسر وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ. اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، یہ مہینہ رمضان کا جس میں اتارا گیا قرآن. اور قرآن کیا ہے؟ ھدی للناس، ہدایت ہے لوگوں کے لیے، وَبَيِّنَاتٍ مِّنَ الْهُدَىٰ، اور کھول کے بتلانے والی ہے ہدایت کی چیزیں. تو سب سے پہلی بات تو یہ سمجھیں کہ رمضان المبارک کا مہینہ جس میں اللہ نے ہمیں روزہ رکھنے کا حکم دیا ہے، یہ مہینہ بڑی رحمتوں کا، برکتوں کا، عظمتوں کا مہینہ. صحیح حدیث مبارک میں آتا ہے کہ اولہ رحمت و اوسطہ مغفرۃ و اوسطہ رحمت، اولہ رحمت و اوسطہ مغفرۃ و آخرہ عتق عن النیران او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم. حضور نے فرمایا کہ رمضان کے مہینے کا پہلا حصہ جو ہے، پہلے 10 دن یہ تو رحمت ہی رحمت، اور دوسرے 10 دن میں مغفرت ہی مغفرت ہے، اور تیسرے جو آخری اشرا ہے اس میں تو جہنم سے آزادی کے پروانے ملے. تو یہ اتنا بڑا رحمتوں کا مہینہ ہے اور رحمتوں کا خزینہ ہے، جس کے دن بھی رحمت ہیں اور راتیں بھی رحمت ہیں. اور اسی طرح یہ بات بھی یاد رکھیں کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث مبارک ہے کہ للصائم فرحتان، فرمایا ہر روزے دار کو، روزے رکھنے والے کو اللہ 2 خوشیاں نصیب فرماتے ہیں. ایک خوشی تو اس کو افطار کے وقت ہوتی ہے کہ سارا دن روزے کے ساتھ ہے، ماشاءاللہ دیکھ رہے ہیں آپ کتنا رہ گیا جی، 5 منٹ رہ گئے، کتنا رہ گیا جی 4 منٹ رہ گئے، کتنا رہ گیا جی 3 منٹ رہ، انتظار میں بیٹھ. جو اذان ہوئی ماشاءاللہ خوشی سے کوئی کھجور استعمال کر رہا ہے، پانی پی رہا ہے، اور اللہ کی نعمتوں سے متمتع ہو رہا ہے، اور اللہ کے فرض پورا کرنے پہ خوش ہو رہا ہے، اور یہ خوشی نصیب ہوتی ہے. اور خاص طور پہ جن لوگوں کو اللہ
مکے اور مدینے میں رمضان نصیب فرما دے۔ دعا کریں کہ اللہ ہمیں بھی محروم نہ فرمائے اور اللہ ہر مسلمان کو نصیب فرمائے۔ یہ حرمین کا رمضان جو ہے پھر اس کا تو کوئی دنیا میں مقابلہ نہیں ہو سکتا۔ اب دیکھیں نا جی کہ آپ کعبۃ اللہ میں بیٹھے ہوں، آپ کی نظر کعبے پہ ہو، زمزم کا پانی ہو، مدینے کی کھجور ہو، اب اس سے بڑی نعمت کیا ہو سکتی؟ یعنی اس سے بڑی نعمت۔ اچھا مدینے میں بیٹھے ہیں، حضور کے روضے پہ نظر ڈال رہے ہیں، مسجد نبوی میں بیٹھے ہوئے ہیں اور زمزم الحمدللہ وہاں بھی موجود ہے اور مدینے پاک کی کھجور بھی موجود ہے، اور پھر یہ جو دل میں ایک تصور ہوتا ہے کہ میرا اللہ میں آج ان شہروں میں بیٹھ کے روزہ رکھ رہا ہوں جہاں تیرے نبی محمد عربی نے روزہ رکھا۔ یہ جو ایک تصور ہے نا جی، اس تصور کی جو لذت ہے وہ اس کا پتہ صرف ایمان والے کو مل سکتا ہے جس کے دل میں حضور کی محبت ہو۔ جن کے دلوں میں محبت نہ ہو وہ یہ لطف لے ہی نہیں سکتے۔ ان کو آپ کتنی باتیں سمجھائیں، یہ باتیں سمجھنے کی نہیں ہے۔ دراصل بعض چیزیں ایسی ہوتی ہیں نا جی، اب آپ مثلا ایک بہترین ذائقے دار کھانا پکائیں، آپ لاکھ تقریر کریں، جب تک کوئی چکھے گا نہیں کیا مزہ لے سکتا؟ اس کا انداز جو ہے وہ چکھنے میں ہے۔ اسی طرح یہ جو انداز ہے نا یہ حب رسول میں ہے کہ جن کے دلوں میں حضور پاک کی محبت ہے، ان کے لیے پھر وہ گلیاں جو ہیں، وہ مقام جو ہیں، وہ شہر جو ہیں، وہ مسجدیں جو ہیں، وہ ہوائیں جو ہیں جہاں میرا مدنی گزرا ہے، ان کی قیمت کا اندازہ پھر انہی کو ہو سکتا ہے۔ تو اس سے بڑی نعمت کیا ہوگی کہ اللہ تبارک و تعالی حرمین الشریفین میں کسی کو روزہ نصیب فرما دے کہ اللہ کے کعبے پہ نظر ہو اور ماء زمزم ہو جو حوض کوثر سے بھی زمزم کا پانی افضل ہے، یعنی جنت کے پانی سے بھی افضل ہے، اور پھر کھجور ہو اور وہ بھی مدینہ منورہ کی جو اس مٹی میں پیدا ہوئی، اسی مٹی میں پروان چڑھی، اسی فضاؤں میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو پکایا ہے۔ تو یہ عظیم نعمتیں جب جمع ہو جاتی ہیں نا جی سبحان اللہ۔ اچھا پھر اتنی بڑی جماعت کہ لاکھوں کا اجتماع، پھر اتنی بڑی اللہ کی نعمت کے امام، نماز پڑھانے والے، صحیح العقیدہ عین خالص اللہ کی توحید اور سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہ چلنے والے، یہ ساری نعمتیں ہیں اللہ کی۔ اللہ تبارک و تعالی آپ کو بھی اور مجھے بھی نصیب فرما دیں، اور اللہ کسی کو بھی محروم نہ فرمائیں، اور جو حضرات نہیں آ سکے اللہ انہیں بھی نصیب فرمائے۔ تو میرے مدنی سرکار نے فرمایا کہ دو خوشیاں ہوتی ہیں روزے دار کے لیے، ایک تو دنیا میں فرحت عند الافطار وفرحت عند لقاء الرب، اور فرمایا دوسری خوشی تب ہوگی جب اللہ جنت میں اسے اپنا دیدار نصیب کروائیں گے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو روزے کے بدلے میں اپنی زیارت نصیب فرمائیں گے، اور پھر اللہ پاک فرشتوں کو حکم دیں گے کہ آج مومنوں کو کہہ دو کلوا واشربوا ہنیئا بما اسلفتم فی الایام الخالیہ، کہ اے ایمان والو اب جنت کی نعمتیں کھاؤ پیو، اب نہ روزہ ہے نہ پابندیاں ہیں، جو تم نے پابندیاں گزار لی ہیں آج ان کا بدلہ تمہیں مل رہا ہے۔ تو رمضان المبارک کا مہینہ جو ہے یہ رحمتوں کا مہینہ ہے، یہ مغفرتوں کا مہینہ ہے، اور یہ جہنم سے آزادی کے پروانے ملنے کا مہینہ ہے۔ اور اسی طرح اس مہینے کو اللہ کی کتابوں سے خصوصی تعلق ہے۔ اللہ نے جتنی کتابیں اتاری ہیں نبیوں پر سب رمضان کے مہینے میں اتاری، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے تورات اتاری تو رمضان المبارک میں، انجیل اتاری تو رمضان المبارک میں، زبور اتاری تو رمضان المبارک میں، صحائف ابراہیم اتارے تو رمضان المبارک میں، صحائف موسیٰ علیہ السلام اتارے تو رمضان المبارک میں، اور اللہ نے قرآن اتارا تو رمضان المبارک میں۔ اور اسی طرح سے بعض روایات میں یہ بات بھی ملتی ہے کہ اللہ نے 24ویں کی رات کو قرآن اتارا، رمضان کی وہ 24ویں کی رات تھی۔ اسی لیے بعض علماء اور بعض ائمہ کرام کا یہ خیال مبارک بھی ہے کہ بھی 24ویں کی رات جو ہے رمضان میں دراصل وہی لیلۃ القدر کی رات ہے کہ اسی رات میں اللہ نے قرآن اتارا۔ بہرحال یہ ایک قول مبارک ہے بعض علماء کرام کا، تو اس لیے اللہ نے فرمایا کہ یہ وہ مہینہ ہے جس میں قرآن اتارا گیا۔
اور یہ بات بھی یاد رکھیں کہ قرآن اتارا گیا کیا مانا؟ قرآن تو 23 سال کی مدت میں اترا ہے میرے آقا محمد پاک پر، سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم پر 23 سال کی مدت میں قرآن اترا، نجمن نجمن، سورتن سورتن، آیتن آیتن، ایک ایک سورت، ایک ایک آیت، 5 آیتیں، 4 آیتیں، پوری سورت، آدھی سورت۔ تو پھر رمضان المبارک کے مہینے میں کیا مانا ہے؟ تو علماء نے فرمایا کہ یاد رکھو، سب سے پہلے اللہ نے لوح محفوظ میں سے قرآن کو اتارا، اور آسمان دنیا پر ایک جگہ ہے جس کا نام ہے بیت العزت، وہاں پورا قرآن اتارا گیا۔ پھر بیت العزت سے میرے مدنی سرکار پہ 23 سال کے اندر قرآن اترا۔ تو رمضان المبارک کے مہینے میں جیسے کہ اللہ فرماتے ہیں کہ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر، اللہ نے فرمایا کہ ہم نے اتارا قرآن کو عظمت والی رات میں۔ تو قرآن اتارنے کا کیا معنی؟ یعنی لوح محفوظ میں سے قرآن کامل الف سے لے کر آخر تک جو ہے وہ بیت العزت میں اتارا گیا۔ اب اسی سے آپ اندازہ فرمائیں کہ میرے اللہ نے یعنی پہلے تو اپنے کلام کو لوح محفوظ میں محفوظ کر دیا کہ کوئی چھو بھی نہیں سکتا، پھر اللہ نے لوح محفوظ کے بعد بیت العزت آسمان دنیا میں محفوظ کیا، اس کے بعد اللہ تبارک و تعالی نے جبریل امین کے سینے میں محفوظ کیا، اور اس کے بعد اللہ تبارک و تعالی نے پھر قلب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ نے اپنے نبی کے سینے میں محفوظ کیا، اور اس کے بعد پھر صحابہ کے بعد تابعین، پھر تبع تابعین، اور قیامت تک اللہ نے امت محمد مصطفیٰ کے سینوں میں محفوظ فرما دیا۔ تو اس لیے قرآن پاک کے اندر یہ عقیدہ رکھنا، جیسے شیعہ لوگوں کا عقیدہ ہے کہ قرآن بدل گیا، قرآن بڑھا دیا گیا، قرآن گھٹا دیا گیا، قرآن میں اہل بیت کی آیتیں نکال دی گئیں، نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ، اگر کوئی یہ عقیدہ رکھے تو وہ اسلام سے نکل جاتا ہے، کیونکہ اللہ کا قرآن محفوظ ہے، اور اللہ نے پورے کا پورا قرآن لوح محفوظ سے بیت العزت میں اتارا ہے، اور وہاں سے پھر جبریل امین لائے ہیں۔ اس لیے اللہ نے فرمایا یاد رکھو اس مہینے کو قرآن سے ایک خصوصی مناسبت ہے۔ اس لیے علماء فرماتی ہیں کہ رمضان کے مہینے میں افضل ترین عبادت یہ ہے جتنی ہو سکے قرآن پڑھو، جتنا اللہ تمہیں توفیق دے، دن ہے رات ہے، بیٹھے ہو پڑھے ہوئے ہو، حافظ ہو دیکھ کے پڑھ سکتے ہو، پڑھے ہوئے نہیں ہو تو پڑھنے والے سے سنتے رہو۔ اگر ایک آدمی ہے بیچارہ اس کو قرآن نہیں پڑھا ہوا، اور لیکن وہ قرآن سن تو سکتا ہے نا، کسی حافظ کے قریب بیٹھ کر، کسی پڑھنے والے کے قریب بیٹھ کے سن سکتا ہے قرآن۔ جیسے مکے کے اندر نفلی عبادت میں افضل عبادت ہے کہ طواف کرو، کیونکہ آپ کو باقی ہر عبادت پوری دنیا میں مل سکتی ہے لیکن طواف نہیں مل سکتا۔ ہر عبادت آپ دنیا میں کر سکتے ہیں لیکن طواف اللہ کے گھر کے علاوہ کسی جگہ نہیں ہو سکتا ہے۔ اسی طرح مدینہ منورہ میں جائیں تو افضل عبادت نفلی جو ہے وہ یہ ہے آپ درود شریف پڑھیں کثرت سے، کہ آپ اس مقام پہ ہیں، آپ ان گلیوں میں ہیں، اس شہر میں ہیں جو مقام ہجرت ہے اور جو مقام مدفن محمد مصطفیٰ ہے، خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وعلا آلہ واصحابہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا۔ اور اسی طرح جیسے ایام حج میں احرام باندھنے کے بعد اسرت سے جو اللہ کو محبوب ہے وہ لبیک اللہم لبیک، لبیک لا شریک لک لبیک، اور اسی طرح لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، لہ الملک ولہ الحمد یحیی ویمیت وہو علی کل شیء قدیر۔ تو ہر جگہ سے ہر وقت سے ایک مناسبت ہے، تو قرآن اور رمضان کو بھی ایک مناسبت ہے۔ اور یہ بھی دیکھ لیں کہ ماشاءاللہ ثم ماشاءاللہ کہ اللہ نے اس مہینے کو قرآن کی حفاظت کا ذریعہ بھی بنا دیا، یعنی اتارا بھی رمضان میں اور قرآن کے محفوظ رکھنے کا ذریعہ بھی رمضان کو بنا دیا، کہ جو حافظ سارا سال نہ پڑھے لیکن رمضان میں وہ بھی پڑھتا ہے، اور رمضان میں ہر مسجد میں ہر ممبر و محراب میں اللہ کا قرآن پڑھا جا رہا ہے ماشاءاللہ۔ اللہ کوئی بدقسمت جگہ ہوگی، کوئی ایسے مقام ہوں گے کہ جہاں مسجدوں میں قرآن نہ پڑھا جاتا ہو، ورنہ الحمدللہ ثم الحمدللہ
مسلمانوں کی مساجد میں ہر مسجد میں تقریباً اللہ کے قرآن کے ختم ہوتے ہیں، باقاعدہ تراویح ہوتی ہیں اور باقاعدہ تلاوت قرآن کا انتظام۔ اچھا، اسی میں اب آپ غور کر لیں ذرا ٹھنڈے دل سے کہ سب سے بڑا معجزہ جو ہے میرے مدنی کا وہ کیا ہے؟ قرآن۔ سب سے عظیم اور کامل مکمل کتاب کیا ہے؟ قرآن۔ اچھا، آپ ٹھنڈے دل سے سوچ لیں کہ یہ شرف اللہ نے اہل سنت والجماعت کو دیا ہے اور کسی کو نہیں ملا۔ یعنی آپ دیکھ لیں کسی جماعت خانے میں کبھی قرآن کا ختم ہوتا ہے؟ بھئی یہ جو آغا خانی انہیں یا اسماعیلی انہیں یا پتہ نہیں کیا کیا ان کے ہیں، انہوں نے جو اپنے جماعت خانے بنائے ہوئے ہیں، ان میں کبھی آپ نے قرآن کا ختم سنا ہے؟ کبھی آپ نے امام بارگاہ یا امام باڑہ یا جو بھی لفظ ہے، بہرحال کچھ ہو جو بھی ہو، وہ امام بارگاہ کہتے ہیں، عام آدمی امام باڑہ کہہ دیتا ہے، بہرحال ان کا مرکز عبادت ہے جو بھی ہے، اس میں آپ نے کبھی سنا ہے قرآن ختم ہوا ہو؟ آخر جب اللہ کے نبی کا اتنا بڑا معجزہ ہے اور اللہ کا یہ کلام ہے اور وہ اپنے آپ کو مسلمان بھی کہلاتے ہیں، تو پھر وجہ کیا ہے آخر وہاں قرآن ہمیں نہیں ملتا؟ وجہ یہ ہے، یاد رکھو کہ جس نعمت کی تم نہ قدری کرو گے نا، اللہ وہ نعمت چھین لیتے ہیں۔ تم لوگوں نے جب قرآن کے جمع کرنے والوں کو نہیں مانا، صحابہ پہ ایمان نہیں لے آئے، اللہ نے وہ نعمت ہی چھین، بات ہی ختم ہو۔ آپ لاکھ زور لگا لیں، وہ آدمی ڈھونڈ ڈھانڈ کے لے بھی آئیں گے، کسی کو ایک سورت یاد ہوگی، کسی کو 2 صورتیں یاد ہوں گی اور کسی کو 4 صورتیں یاد ہوں گی، اور وہ بھی قرآن شریف ایسے انداز میں پڑھ رہا ہوگا، اللہ معاف کرے، جیسے قرآن کو پتھر مار رہا ہو۔ سن کے دیکھ لیں ان کی کبھی نماز، تجربہ کر لیں، اور اس کے بعد جناب ان کے عبادت خانوں میں جا کے آپ رمضان کے مہینے میں دیکھ لیں، مجال ہے کہ ختم ہو، حافظ کا وجود ہی نہیں، قرآن کے ختم کا تصور ہی نہیں ہے ان کے یہاں۔ تو یہ نعمت بھی اللہ نے اہل سنت والجماعت کو دی ہے، اور اس پہ اللہ کا شکر کریں کہ الحمدللہ، اور دعا کریں کہ اللہ ہمیں اس نعمت سے محروم نہ کرے، اللہ قیامت تک محروم نہ کرے، اور اللہ ہمیں قرآن کے قدر کرنے کی توفیق دے، عظمت کی توفیق۔ اچھا، اسی طرح یہ بات بھی دیکھ لیں کہ جس جگہ اب آپ ہیں، اس جگہ کا نام کیا ہے؟ یا کعبہ یا مسجد الحرام؟ مسجد کے اس کا نام سب سے پہلا کیا ہے؟ مسجد الحرام۔ اچھا، مدینے پاک میں جو پاک نبی سرکار نے بنایا اس کا نام کیا ہے؟ مسجد نبوی۔ اچھا، حضور پہلے جس کی طرف نماز پڑھتے تھے اس کا نام کیا ہے؟ مسجد الاقصی۔ تو مسلمانوں کے عبادت خانے کا نام کیا ہوتا ہے؟ مسجد۔ تو کبھی مسلمانوں کی عبادت خانے کا نام بھی جماعت خانہ ہوا؟ سوچیں، آخر غور کریں، وجہ کیا ہے کہ جب انہوں نے مسجد الحرام کی عظمت کا انکار کیا کہ مسجد الحرام کے اندر اسلام میں سب سے پہلا داخلہ کس نے کیا؟ حضرت عمر نے۔ نہ پہلے تو گھروں میں نماز ہوتی تھی نا، اپنے اپنے گھر میں نماز پڑھی جاتی تھی، تو مسجد الحرام میں ابتدائی اسلام میں اللہ نے یہ توفیق کسے بخشی؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ، کہ انہوں نے کہا کہ حضور جب ہم حق پر ہیں تو پھر ہم مسجد الحرام میں نماز کیوں نہ ادا کریں؟ اچھا، سب سے پہلی مسجد پھر حضور پاک نے مسجد نبوی، اور پہلا جمعہ کہاں ہوا؟ مسجد قباء۔ اسی طرح مسجد قبلتین، اسی طرح قبلہ اول کا نام کیا ہوگا؟ مسجد الاقصی۔ یعنی جہاں جہاں بھی مسلمانوں کی عبادت کی نام کا جگہ کا نام آئے گا تو نام آئے گا مسجد۔ وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا إِنَّمَا يَعْمُرُ مَسَاجِدَ اللَّهِ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ۔ اللہ نے فرمایا اللہ کی مسجدیں وہ بناتے ہیں جن کا اللہ پر ایمان ہے اور آخرت پر ایمان۔ اچھا، تو جن کی عبادت خانے کا نام ہی مسجد نہ ہو، کوئی نام رکھ لو، سونے کا رکھ لو، چاندی کا رکھ لو، اللہ والا نام تو نہ رہا نا۔ تم چاہے کوئی نام رکھ لو، جو مرضی آئے اس کا نام رکھ لو، جیسے کنیسا ہے، کلیسا ہے، گرجا ہے، اسی طرح ان کے آتش پرستوں کے بھی آگ جلانے کی جگہیں ہیں، سب کچھ ہے،
لیکن جو قرآن نے اور حضور پاک نے لفظ مسجد فرمایا ہے اور لفظ مسجد کا ذکر ہے وہ نصیب ہوا تو اہل سنت والجماعت الحمدللہ ثم الحمدللہ. اور اگر ہم نے بھی قدر نہ کی تو اللہ یہ نعمت ہم سے بھی چھین سکتے ہیں. اس لیے دعا کریں کہ اللہ ہم کو قدر کرنے کی توفیق دے، اور جن کو اس بارے میں پتہ نہیں اللہ ان کو بھی ہدایت دے. سب کے لیے دعا یہ کیا کریں کہ اللہ ان کو سیدھے رستے کی ہدایت دے، کہ ان پر بھی حق واضح ہو جائے، وہ بھی باطل سے بچ جائیں. قیامت کے دن ماں کے نام سے پکارا جائے گا یا باپ کے نام سے؟ کیا تکلیف کیا ہے آپ کو؟ قیامت کا دن جب ہوگا تمہیں پکارا جائے گا، دیکھ لینا کہ ماں کے نام سے پکارتے ہیں یا باپ کے نام سے. اب یہ کوئی مسئلہ ہے؟ لوگوں نے ایک مسئلہ بنایا ہوا ہے کہ دنیا میں تو باپ کے نام سے پکارا جاتا ہے اور قیامت میں اللہ باپ کو چھٹی دے دیں گے، باپ نہیں رہے گا اور ماں کے نام سے پکارا جائے گا. وہ اللہ کے بندے، ماں تو ایک بندے کی 4 ہو سکتی ہیں، باپ 4 ہو سکتے ہیں؟ نہیں، کوئی اللہ نے کامن سینس بھی دی ہے. ایک آدمی اگر تمہارا باپ 4 شادیاں کر لے تو وہ 4 تمہارے لیے ماں کا درجہ رکھتی ہے نا. بھئی حقیقی ماں جس کے تم بطن سے پیدا ہوئے، لیکن باپ نے اگر شادی کر لی وہ بھی تو تمہارے لیے ماں ہے نا. لیکن باپ تو 4 نہیں ہو سکتے، اور قرآن کا فیصلہ ہے ادعوہم لآبائہم هو اقسط عند اللہ، کہ سب کو ان کے والدین کے نام کے ساتھ پکارا جائے. اور بلکہ اگر کسی کو اللہ توفیق دے، ہم تو خیر مولوی آدمی ہیں، غریب لوگ ہیں، طالب العلم لوگ ہیں، ہماری تو بات کون سنتا ہے؟ تو طوطی کی آواز نکار خانے میں کون سنے گا؟ اور اگر آپ میں سے کسی کو اللہ نے یہ توفیق دی ہو اور وہ یہ کر سکتا ہو تو کوشش کرے کہ ہمارے ملک میں جو یہ رواج ہے نا کہ شادی کے بعد لڑکی کے ساتھ شوہر کا نام لکھتے ہیں، یہ اسلام کے خلاف. اگر اللہ آپ کو توفیق دے اور آپ میں سے کوئی آدمی ہوں وہ توجہ دلا سکتے ہوں بڑے لوگوں کو جن کے ہاتھ میں یہ کام ہو، ہم تمہاری بات تو کوئی سنتا نہیں، بلکہ مولوی اگر کوئی کام کہے تو وہ ضد میں الٹا نہیں کرتے. لیکن آپ کی شاید سن لیں کہ اسلام کے نزدیک یہ منع ہے. عائشہ بنت ابی بکر، آپ کا نام لازم رہے گا. اللہ نے نسل دی اسی لیے ہے کہ وہ اپنے باپ کے نام کو زندہ رکھے. یعنی اگر آپ نے خامد کا نام لکھنا بھی ہے تو اس کا باپ کا نام لکھیں کہ بنت فلاں زوجہ فلاں، کوئی بات نہیں، آپ لکھ دیں. ایک خانے میں باپ کا نام لکھ دیں، ایک خانے میں زوج کا نام لکھ دیں. لیکن یہ جو ہے کہ بس شادی کے بعد باپ کا نام ہی ختم، یہ چیز منع ہے شریعت میں. صرف ایک ذات ہے جن کو ماں کے نام سے پکارا جائے گا، وہ عیسیٰ ابن مریم. ان کو اللہ نے اب بھی قرآن میں ماں کے نام کے ساتھ پکارا ہے، باپ ان کو اللہ نے دیا ہی نہیں. ان کو اللہ نے بغیر باپ کے پیدا فرما دیا. بغیر باپ کے جب پیدا ہو گئے تو اس لیے جہاں بھی قرآن نے نام لیا ہے مسیح ابن مریم، عیسی ابن مریم یا عیسی ابن مریم، ان کو قیامت میں بھی اسی نام سے پکارا جائے گا. تو اس لیے ایسے مسائل میں بلا وجہ جن کا کوئی فائدہ نہ ہو، بہرحال ہو سکتا ہے کچھ فائدہ ہو جائے. حضور پاک کا جسد مبارک جو ہے وہ روضہ مبارک میں ہے، بالکل آپ کو اس میں کوئی شبہ ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث مبارک ہے، آپ نے فرمایا کہ اللہ نے زمین پر حرام کر دیا ہے وہ انبیاء کے جثہ مبارک کو چھیڑ نہیں سکتی. اللہ کے انبیاء کے جسد محفوظ ہوتے ہیں اور زمین کی مٹی انہیں کچھ نہیں کہہ سکتی. یہ نہیں پتا لکھا، حضرت مولانا یوسف لدھیانوی صاحب نے جو لکھا ہے ٹھیک لکھا ہے. بہت بڑے بزرگ ہیں، عالم ہیں، ان کی کتابیں پڑھا کریں، وہ بڑا محقق آدمی ہیں. ہمارا ایک رشتہ دار کا گھر ٹوٹا ہوا ہے اور میں زکوٰۃ کے پیسوں سے اس کا گھر بنا دینا چاہتا ہوں. بالکل غلط بات ہے، گھر پر تو پیسہ نہیں لگ سکتا زکوٰۃ کا، لیکن تمہارے کوئی اللہ عقل عطا فرمائے تم وہ زکوٰۃ کا پیسہ اس کو دے دو، وہ گھر بنائے جو کچھ کرے. تم کیا، تمہارا کوئی تعلق نہیں. بھائی زکوٰۃ کے پیسے تم اس کو دے دو.
اب وہ اس سے اپنا گھر بنائے، اپنی چھت بنائے، اپنے کپڑے بنائے، بچوں کو کھانا کھلائے، یہ اس کا کام ہے، تمہارا کام نہیں ہے کہ تم زکوٰۃ کے پیسے لگا کے مسجد بنا دو، مدرسہ بنا دو، گھر بنا دو۔ زکوٰۃ کا پیسہ کسی تعمیر میں نہیں لگ سکتا۔ احرام کی حالت میں خوشبو لگانا منع ہے۔ حجر اسود پر اگر خوشبو لگی ہوئی ہو تو آپ بوسہ نہ دیں، بس اشارہ کر لیں دور سے۔ کہتے ہیں جی کہ اگر میرے ماں باپ بوڑھے ہیں، ہم نے احرام باندھا ہوا ہے اور میں نے ان کو ریڑھی پر ویل چیئر پہ بٹھا دیا اور صفا کرائی، میری بھی ہو جائے گی؟ آپ بھی نیت ساتھ کر لیں، آپ بھی دوڑتے ہیں، آپ کی بھی ہو جائے گی، آپ کی کیوں نہیں ہو جائے گی؟ للصلاۃ فی یوم الجمعہ، پہلے اذان ہی ایک تھی، لہذا مراد وہی اذان ہے، دوسری اذان تو پھر احتیاط میں کی گئی۔ مشکات شریف میں جو حدیث آئی ہے تو وہاں پڑھنے لکھا ہوگا کہ صحیح ہے یا ضعیف ہے۔ کون سے حالات میں غیر مسلم سے امداد جب ضرورت ہوتی طلب کی جا سکتی ہے؟ کوئی ایسی بات نہیں، معاہدہ بھی ہو سکتا ہے، حضور نے یہودیوں سے معاہدے فرمائے۔ تاز میں کوئی آدمی سینے پہ ہاتھ رکھتے ہیں، کوئی ناف پہ رکھتے ہیں، سب ٹھیک ہے، کوئی جھگڑا نہیں، کوئی مسئلہ نہیں۔ کوئی آدمی بڑا ہے، کوئی چھوٹا ہے، پر اس کا کیا کرو گے؟ ان سب کو برابر کر دو گے؟ یہ اللہ کی طرف سے رحمت ہے، رعایت ہے۔ سینے پر ہاتھ باندھنا بھی حدیث میں ہے، ناف پر بھی ہے، ناف سے نیچے بھی ہے، سب حدیثیں ہیں، اللہ پاک کے رسول کا عمل ہے۔ جہاں کسی نے باندھ لیا کوئی جھگڑے کا مسئلہ ہی نہیں۔ حضور پاک نے حجر اسود کو چوما، ہاں چوما ہے، چوما بھی ہے، ہاتھ بھی لگایا، لکڑی بھی لگائی۔ کہتے ہیں کہ بے نمازیوں کا جنازہ نہیں ہوتا، امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک نہیں ہوتا، کیونکہ ان کے نزدیک بے نمازی کافر ہو جاتا ہے۔ جب کافر ہو گیا تو جنازہ پڑھنے کی ضرورت ہی نہیں۔ باقی ائمہ فرماتے ہیں کہ وہ فاسق ہے۔ ایک آدمی بندوق تو کوئی نہیں ہوتی، بندوق ہوتی ہے، البتہ بندوق مارتا ہے، پرندہ مر جاتا ہے، بسم اللہ اللہ اکبر پڑھتا ہے، نہیں، کیونکہ یہ آلہ جارحہ نہیں ہے۔ بندوق کی چھرے کا یا گولی کا چوٹ لگتی ہے، وہ زخم نہیں کرتی۔ آج کل جو نوکدار آتی ہیں گولیاں، ان پر بعض علماء نے جواز لکھا ہے، لیکن اکثر علماء کا یہی فتویٰ ہے کہ وہ بھی جلد کو پھاڑ دیتی ہے، کاٹ نہیں دیتی۔ دیکھو نا جی، ایک مثلا ڈنڈا مارے یہاں تو جلد تو پھٹ جائے گی نا، پھٹ تو ڈنڈے سے بھی جائے گی، لیکن چاقو سے کاٹیں تو حکم وہاں کٹنے کا علیحدہ ہے، پھٹنے کا علیحدہ ہے۔ عصر کے بعد طواف کیا تو حنفی حضرات کے نزدیک افضل ہے کہ مغرب کے بعد 2 رکعت پڑھے، اور باقی ائمہ کے نزدیک حرم کے اندر گنجائش ہے۔ میں نے چند علامہ لوگوں کی زبان سے سنا ہے ماشاءاللہ کہ رمضان شریف میں کھانے پینے کا کوئی حساب نہیں ہے۔ کیا مانا؟ یعنی 2 کلو کے بجائے 8 کلو کھا جاؤ؟ کیا مطلب؟ یعنی حساب نہیں ہے، انشاءاللہ ویسے ہی مر جاؤ گے، حساب خود ہو جائے گا، تم زیادہ کھا کے دیکھ لو۔ لوگوں نے ایسے مسئلے بنا لیے کہ جو اچھا لوگوں کا مال بھی اٹھا کے میں کھا جاؤں تو کوئی حساب نہیں، کھانے پینے کا کوئی حساب نہیں ہے۔ عجیب مانا یہ ہوتا ہے اللہ کے بندے کہ بھئی رحمت اور برکتوں کا مہینہ ہے، اس میں زیادہ سے زیادہ اچھی چیزیں گھر میں دو، وسعت کرو، یعنی مانا یہ ہے کہ تم حساب نہ کرو تاکہ اللہ تم سے حساب نہ کرے، تم بھی کھلے دل سے خیرات کرو، کھلے دل سے لوگوں کو کھلاؤ۔ یہ مانا نہیں کہ ساری دنیا کا تم ہضم کر جاؤ، یہ مانا نہیں ہے۔ میں ایک گھر کا حارث ہے، اچھا جی، رمضان شریف کی تراویح کے نماز پڑھنے کے لیے میں نہیں جا سکتا، تو آپ وہی پڑھ لیا کریں، کوئی بات نہیں، مجبوری ہے، آپ کی ڈیوٹی ہے، آپ گھر کیسے چھوڑ دیں؟ پہلے زمانے میں آگ کس چیز سے نکلتا تھا؟ میں پہلے زمانے میں تھا نہیں۔ اب یہ مسئلہ بھی مولوی مکی کے ذمہ ہے۔ پہلے زمانے میں آگ تم سے نکلتا تھا۔ اللہ کے بندے قرآن نے فرمایا الذی جعل لکم من الشجر الاخضر نارا، کہ جس اللہ نے سبز درخت میں سے آگ پیدا کی۔ تو 2 درخت ہوتے تھے، ایک کا نام تھا مرخ اور ایک کا نام تھا فخار، ان کو آپس میں مارتے تھے تو آگ پیدا ہوتی تھی۔ طواف جس کے لیے چاہیں کریں۔
حضور کے بی بی خدیجہ سے شادی کی تو نکاح کس طرح کیا؟ جس طرح تم کرتے ہو، باقاعدہ خطبہ پڑھا گیا، باقاعدہ گواہ تھے، اسی طرح نکاح تھا، کیونکہ وہ لوگ بھی تو اپنے آپ کو ملت ابراہیمی کا دعوے دار کہتے تھے۔ حضور کے بیٹے فوت ہو گئے، 3 بیٹے تھے، 4 بیٹیاں۔ کہتا ہے جی من فرزند زن ہما دارم و یکم شیرہ دارم و یار من ترکی نمے دانم۔ زبان میں نہ سمجھو، جواب کیا دوں؟ ایک عورت نے عمرے کے تمام احکامات مکمل کر لیے اور آخر میں بال نہیں کٹوائے تو پھر تو وہ عمرے سے نکلی ہی نہیں، جب تک بال نہ کٹائے گویا وہ احرام میں ہے۔ تو اگر اس نے خوشبو والا کوئی صابن استعمال کر لیا یا ایسی کوئی حرکت کر لی تو پھر تو وہ دم پڑ گئی، اگر نہیں کی تو اب جلدی سے بال کٹوا لے بس۔ میری عمر 80 سال ہے، میں نے پہلے پابندی میں نمازیں نہیں پڑھی، میری بیوی نے بھی، میں نے بھی۔ سب سے پہلے توبہ کرو، توبہ کے بعد اللہ سارے گناہ معاف کر دیتے ہیں۔ اور بعض علماء احناف فرماتے ہیں کہ جتنا اللہ توفیق دے قضا بھی کرو۔ کوئی رشتہ دار یا کوئی دوست آیا، عمرہ کیا، حج کیا، احرام چھوڑ گیا، تو ہم نے کہا اگر آپ لے جاؤ، نہیں لے جاتا تو اگر اس نے اجازت دی ہے نہیں لے گیا تو آپ اس کو استعمال کریں۔ آپ نے اس کو کہا بھی کہ لے جاؤ، پھر بھی وہ چھوڑ گیا تو ٹھیک ہے۔ لوگ جان بوجھ کر بھی ہیرا پھیری کر کے مال کماتے ہیں، قیامت میں حساب دیں گے۔ اگر کوئی آدمی مر جائے تو اس کے پاس تعزیت کے لیے جانا چاہیے، بالکل سنت ہے، 3 دن کے اندر اندر جا کے تعزیت کریں کہ انا للہ و انا الیہ راجعون، اللہ آپ کو اجر دے، ثواب دے، اللہ مرحوم کو جنت دے، لیکن 3 دن کے اندر اندر۔ بعض لوگ صفا مروہ دوڑنے کے بعد وہیں کھڑے کھڑے 2 3 بال کٹوا دیتے ہیں اور ایک بکری دم پڑ جاتی ہے، احرام سے نہیں نکلتے، یا اس طرح پھروائیں، یا جتنے بڑے بال ہیں ان کا کم از کم 1/4 حصہ کٹنا چاہیے۔ ایک آدمی اگر بیٹھا ہوا ہے اور دوسرا گزرا، اس نے اٹھ کے سلام کیا، نہ اٹھنا بہتر ہے، حضور اٹھنے کو پسند نہیں فرماتے تھے، لیکن بعض علماء نے گنجائش لکھی ہے کہ بھئی اگر عالم ہے، کوئی شیخ ہیں، والد ہیں، جیسے کہ حضور بی بی فاطمہ کے لیے کھڑے ہو جاتے تھے اور بی بی فاطمہ حضور کے لیے کھڑی ہوتی تھی رضی اللہ تعالی عنہا، اور حضور حضرت جعفر کے لیے کھڑے ہوئے تو وہاں گنجائش ہے، ورنہ عام طور پہ حضور نے فرمایا کہ نہ اٹھا کرو۔ یہ اجمی لوگوں کی عادت ہے کہ سردار کھڑا رہے تو وہ بیٹھے رہیں اور سردار بیٹھا رہے تو وہ کھڑے رہیں، یہ منع ہے۔ پہلے